الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. آج میں نے چاہا کہ جو عوام کے اندر ماحول چل رہا ہے اور معاشرے میں سادہ لوگ بڑی بری طرح پٹ رہے ہیں، جو میں نے مشاہدات کیے ہیں ان کی روشنی میں میں چند باتیں عوام کو ان کے احتسال سے آگاہ کرنے کے لیے چند باتیں کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان پڑھ اور سادہ لوگ جنہوں نے علم سیکھا نہیں ہوتا اور وہ مسائل سے واقف نہیں ہوتے، وہ ایسے حالات سے دو چار رہتے ہیں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ کوئی صحیح پڑھا لکھا بندہ مفتی ان کو اویلیبل نہیں ہوتا اور نہ ان کے پاس جدید سہولتیں ہوتی ہیں اور نہ وہ اگر ہوں تو ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کے وہ اہل نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے وہ مختلف مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر میں کھانا پک نہیں رہا ہوتا، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہوتے، چھوٹے چھوٹے بچے 150 پہ یا صرف کھانے کے لیے کھانا کوئی دے دے اور سارا دن ان سے کام لے۔ چھوٹے چھوٹے بچے دکانوں پہ، گھروں میں صفائی کے لیے اور مختلف دفتروں میں وہ صرف 150 پہ یا کھانے پہ لگے ہوتے ہیں، تو گھر کا نظام چل نہیں ہوتا۔ لیکن جس بستی میں، جس ماحول میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں جو قریب مسجد ہے ان کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ ہر محلے میں جتنے گھر ہیں ان کو 100 روپیہ یا 200 روپیہ یا 500 روپیہ لگا دو اور مسجد کے اخراجات جو ہیں ان سے پورے کیے جائیں۔ اب وہ جو کمیٹی ہوتی ہے، وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کمیٹی میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور بعض ان میں داڑھی منڈے ہوتے ہیں اور بعض کبھی کبھی مسجد میں آتے ہیں اور کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ مسجد کے صدر بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کو مسجد کے آداب کا یا شرعی احکام کا علم ہوتا نہیں ہے اور بیٹھ کے اپنے پاس سے فیصلہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی 500 روپیہ محلے کو لگا دو۔ اب کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے اور وہ محلے میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں ہر مہینے کی 5 تاریخ کے بعد، تو وہ فی گھر 500 روپیہ گرائی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جن کے گھر کا اپنا خرچہ نہیں پورا ہو رہا، وہ اب مجبور ہیں کہ وہ 500 روپیہ نہیں دیں گے تو وہ کمیٹی والے، محلے والے ان کو بے عزت کرتے ہیں اور وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہوئے قرض اٹھاتے ہیں اور پھر وہ یہ پیسے جو ہیں، رقم جو ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ میں نے ایک بابے سے پوچھا جو گلی میں بیٹھ کے سودا بیچ رہا تھا، بچوں کی ٹافیاں اور مختلف کھلونے وغیرہ لے کے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا بھئی آپ مسجد میں کیوں نہیں جاتے نماز پڑھنے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم مسجد میں جائیں گے تو وہ ہم پہ نا مسجد کے اخراجات جو ہیں ان کا حصہ مقرر کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسجد کا بل آتا ہے اور مختلف اخراجات ہیں، امام کی تنخواہ ہے اور مؤذن کی تنخواہ ہے، تو آپ لوگ جو ہیں وہ اس میں تعاون کریں، اور وہ اس طرح کی ترغیبات دیتے ہیں اور اس لیے میں مسجد میں نہیں جاتا کیونکہ ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔
دوسری طرف وہ اہل علم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نالج دیا ہوا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور شرعی مسئلہ کیا ہے، ان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں اور وہ مسئلے کو حقیقت سے جانتے ہوتے ہیں۔ جیسے میں بھی ایک محلے میں رہتا ہوں، وہاں بھی قریب 2-3 مساجد ہیں، اور کبھی ایک دفعہ بھی کوئی دروازے پہ نہیں آیا کہ بھئی آپ لوگ بھی چندہ دو، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس بندے سے باتیں سننی پڑیں گی اور ہمیں کوئی جواب نہیں آئے گا۔ تو اگر کسی کو آگاہ بھی کر دیا جائے، بھئی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس نے کوئی اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مسجد میں تعاون کیا، اللہ کے گھر کو بنایا، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا تھی، اور کیا بھی اس نے اپنی اس رقم سے جو وہ دے سکتا تھا، یا وہ اپنی خوشی سے جو اس میں حصہ ڈال سکتا تھا، تو اس نے مسجد کے ساتھ تعاون کیا، اس کو تو ثواب ملے گا۔ اور جس نے مجبور ہو کے قرض اٹھا کے کسی مسجد میں صرف اس وجہ سے دیا ہے کہ بھئی محلے والے تنگ کرتے ہیں، کمیٹی والے تنگ کرتے ہیں، اور یہ ہماری مجبوری ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، اب اس کا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کو کیا جواب دیں۔ اب یہ مجبوری ہے، اسی طرح جس طرح ہم نے مکان کرائے پہ لیا ہوا ہے اور اس کا ہم نے رینٹ دینا ہے، تو اسی طرح ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہاں کی جو اصول اور قاعدے ہیں اس کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو وہ ان کی نیت مسجد میں ثواب لینے کی غرض نہیں ہوتی، بلکہ ان کی اس پریشانی اور دکھ کو جو کہ ان پر مسلط کیا گیا ہے ٹیکس مسجد کی طرف سے، وہ انہوں نے ادا کرنا ہے، اور اس میں وہ پریشان ہو کے قرض اٹھا کے وہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ حقیقی بات۔ اسی طرح جو عوام کا اتصال ہے، ان کو علم ہوتا نہیں ہے، پڑھا ہوتا نہیں ہے، تو وہ مختلف باتوں میں آگے تو وہ ایسے لوگوں کے مرید بن جاتے ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہے اور زلفیں لمبی کی ہوتی ہیں اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں مختلف ناگوں کی، اور وہ بالکل ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں، ان کو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اور گلے میں انہوں نے تسبیح پہنی ہوتی ہے، مالا پہنی ہوتی ہے، اور وہ ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں اور ہر وقت جو ہے نا کچھ نہ کچھ منہ ہلاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کچھ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے، اور نماز ان کو آتی نہیں ہے، ان کو غسل اور وضو کے فرض کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ پیر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو کسی نے سکھایا ہوتا ہے کہ پیپر لے کے اس کے اوپر گول گول ایسے ایسے لائنیں لگا دو اور تعویذ بند کر کے دے دو، تو وہ اس طرح لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور وہ مختلف باتیں سنا کے، وہ جو شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے وہ سنا کے لوگوں سے مختلف نذرانے اور وہ لیتے ہیں، حالانکہ جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں وہ ایک مدت کے اندر اندر اس کی جو قسمت میں لکھا ہے اس کو تو وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اگر اس کی دکان ہے، کاروبار ہے، تو اللہ نے جو اس کو لکھا ہے اس کو تو وہ ملنا ہے۔ کسی کے ہاں بیٹی بھی ہونا ہے، بیٹا بھی ہونا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس پیر اور بزرگ کی دعا سے یہ ایسا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر تقدیر تو اللہ نے پہلے لکھ دی ہے، ابھی کائنات بنائی نہیں ہے، 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے قلم کو حکم دیا ہے، اور جو ہونے والا ہے جو ہوگا وہ سب لکھ دے، تو اس نے لکھ دیا ہے۔ وہ کسی کی مقدر میں جو اولاد ہے اس کو مل کے رہنی ہے، جو رزق ہے اس کو مل کے رہنا ہے۔ عقیدے کمزور ہو گئے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اور پھر اگر کوئی مریض ہوتا ہے تو خاص مخصوص وہ دربار ہوتے ہیں کہ فلاں دربار پہ
اس مرض کے لیے منت مانی جاتی ہے اور فلاں دربار پہ اس مرض کے لیے لوگ جاتے ہیں. چمبل ہو تو فلاں دربار پہ جاتے ہیں، پھوڑے ہو تو فلاں دربار پہ جاتے ہیں، بخار نہ اترے تو فلاں دربار پہ جاتے ہیں. تو اس طرح ان کے دل میں مختلف جو دربار ہیں وہ ان بیماریوں کا شفا وہاں سے ملتی ہے. حالانکہ یہ ایسا بھی نہیں ہے اور یہ صریحاً شرک ہے. اگر کوئی صرف قبر پر جاتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قبر پر جانے کی آپ نے اجازت دی ہے. آپ نے فرمایا تھا میں منع کیا تھا، اب آپ لوگ قبرستان جایا کرو. تو خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں اور وہاں جا کے کیا کرنا ہے وہ تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم بھی یہاں پہنچنا ہے، ایک دن یہاں ہمارا بھی جو ہے نا مقام یہ بننے والا ہے. تو ہم اپنے عمل کو ٹھیک کریں اور ان کے جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مدد کریں، اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. مقصد تو یہ تھا. تو ہم نے قبروں پہ اس لیے جانا شروع کر دیا کہ یہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں. کچھ اہل علم دلائل دیتے ہیں بھئی قبروں والے بھی مدد کرتے ہیں، جو بزرگان دین ہیں ان کی مدد ہوتی ہے. تو ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ ان سے ہم مناظرے اور بحث کر سکتے ہیں. ہم سادہ لوگ ہیں، ہماری عقل میں جو بات آتی ہے وہ بھی شریعت کو ختم نہیں کرتی، نہ شریعت کے خلاف جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ اگر ہم مانگنا ہے تو اللہ سے. جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مجھ سے سوال کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل کہا ہے کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اپنے اللہ سے سوال کرو. تو پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس جائیں جو کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے یا نہیں کریں گے، جس میں ہمیں شک ہے. اور شک کی جگہ پہ یقین والی جو بات ہوتی ہے وہ زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے. ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو جس کے بارے میں شک کو پتہ نہیں چلے گی یا نہیں چلے گی وہ تو ہم نہیں خریدتے، اور جس کے بارے میں تسلی ہو کہ یہ اس کی قیمت تو 10 گنا زیادہ ہے لیکن اس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتی تو ہم وہی خریدتے ہیں. تو اللہ کے بارے میں کس کو شک ہے کہ وہ ہر کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا، یا وہ اس سے مانگا جائے تو ملتا نہیں ہے، کس کو شک ہے؟ تو اب کیا ہے کہ کمزور عقیدہ اور کمزور علم کی وجہ سے وہ اپنی اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کے ذہن میں سمائی ہوئی ہیں اور اسی پر وہ چلتے جا رہے ہیں. اور ان کے خیالات میں یہ ضروری ہے اسلام، ان کی شریعت میں یا ان کے مطابق یہ بالکل چیزیں ضروری ہیں، پھر اسی طرح ملتا ہے. جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ چلو ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اہل علم والے فتویٰ دے رہے ہیں ان کی بات ٹھیک ہی ہوگی. بھائی ہم ان کا انکار اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، نہ کہ خود اجتہاد کر کے خود مسائل اخذ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں نے ٹھیک کہا. تو کیا یہ مجھ پر فرض ہے یا مجھ پر واجب ہے کہ اگر میں اس طرح دعا نہ کروں تو قبول نہیں ہوتی؟ یا کسی حدیث میں یا قرآن کے پاک کی کسی نص میں آیا ہے کہ تم اس طرح ہی کرو گے تبھی دعا قبول ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب کوئی حاجت پیش آئے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. تو اللہ کا احسان اور فضل ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا میری زندگی میں، تو ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ سے مانگا ہو تو ملا نہ ہو، اللہ سے دعا کی ہو. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی مایوسی نہیں ہوئی کہ جب مانگا ہے تو ملا نہ ہو. اور پھر میرا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ غیر سے اگر مجھے کچھ ملے بھی کسی اور راستے سے اللہ کو چھوڑ کر، تو میں کہتا ہوں یہ لینا میرے لیے پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ رب میرا کوئی اور ہے، یہ دینے والا میرا رب نہیں ہے، نہ یہ میرا خالق ہے اور نہ یہ مالک ہے.
نہ میں اس کو جواب دہ ہوں، میں جس کو جواب دہ ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا معبود ہے، جس کے پاس میں نے جانا ہے، جس نے مجھے اجر دینا ہے، جس نے مجھے معاف کرنا ہے، میں اسی کے در سے لوں گا، اس کے علاوہ کسی اور در پہ نہیں جاؤں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کہے گا کہ کیا نبی کا در بھی، نبی کے در پہ نہیں جانا؟ نبی کے در پہ پہنچنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، اور اسی شرائط کے ساتھ جو اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے۔ وہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ اگر اپنی جانوں پر آپ ظلم کرتے ہیں تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو جو جا نہیں سکتا وہ کیا کرے؟ وہ دور بیٹھ کے بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب کا واسطہ پیش کرے، اس کے پاس یہی طریقہ ہے۔ پھر نبی کو عام لوگوں سے ملانا اور عام لوگوں کے بارے میں وہی ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ نبی کی حیثیت اور ہے، ہم اور ہیں۔ پھر کو کہے گا بھی جیسے ولیوں کو بھی تو نبیوں کے ساتھ ملانے کی، نبی پہلے ولی ہے تو پھر بعد میں نبی ہے۔ صالحین میں نبی صالحین ہوتے ہیں سارے کے سارے، اس میں کوئی شک نہیں، صالحین ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ جب کوئی ظلم کر لو تو صالحین کی قبروں پہ جاؤ، ایسا نہیں آیا نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ ان کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی چیز اگر نہیں قرآن پاک میں آئی، حدیث میں نہیں آئی، اہل علم پھر بھی اس کو جائز کہتے ہیں تو ہم انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے بھائی جائز ہے۔ طلاق دینا جائز ہے تو ہم کیا طلاق دے دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو ہمارے فائدے کی بات ہے ہم نے وہ اپنانی ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں تو اتنا کٹر توحید پرست ہوں کہ میرے دل میں سوائے اللہ کے اور کہیں سے مدد لینے کی مجھے حاجت نہیں ہے۔ اگر کوئی پوری بھی کرے تو ہم اس سے لیتے نہیں ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم اس کی مدد لینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور دنیاوی معاملات میں جو اللہ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے اس میں تو ہم کافروں سے بھی مدد لیتے ہیں، اس سے تو ہم غیر مسلموں سے بھی مدد لے لیتے ہیں، اس میں تو حکومتیں غیر مسلم سے قرض لے رہی ہیں، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مدد جو ہماری عقل سے باہر ہے، جو غیر اسباب کو چھوڑ کر ہے، وہ تو اللہ ہی ہے۔ تو پھر کوئی کہے کہ بھئی اولیاء اللہ قرآن میں آتا ہے، مفتی کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے مدد کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ وہ کون سی مدد ہے جو وہ کرتے ہیں؟ وہ ان کی یہ مدد ہے کہ انہوں نے جو تعلیمات چھوڑی ہیں ہم ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ان کی مدد ہے۔ جو مسائل وہ لکھ کے ہیں، جو کتابیں وہ لکھ کے ہیں، ہم ان سے پڑھ کے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ان کی مدد ہے۔ اور کیا مدد ہے؟ اور یہ مدد ہے کہ جب آخرت میں گناہگار لوگ پھنس جائیں گے اور نیک لوگوں کو اجازت ہوگی کہ وہ مدد کریں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے گناہگاروں کی، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، تو ان کی مدد ہو جائے گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ابھی کی ہیں۔ ابھی اس چیپٹر کو میں نے لمبا کرنا ہے، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں بات کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا